السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حیض کس عورت کو آیا، حیض کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور کیا حیض کا آنا یہ عورتوں کو کسی چیز کی، کسی گناہ کی، کسی جرم کی سزا ملی ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کی اور عجیب عجیب باتیں بتاتے نظر آتے ہوں گے آپ کو، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو بات سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ مسجد میں جانے کی اجازت تھی اور عورتیں مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ عورتیں ایڑیاں اونچی کر کے اور مردوں کو جھانکنا شروع کر دیا، تو اسی وقت عورتوں کو منع کر دیا گیا مسجد میں آنے سے، اور پھر بعد میں کہا گیا ہے کہ عورتوں پر اس جرم کی سزا میں ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ تو ایک حدیث ہوئی، لیکن اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات کہہ دینا کہ سب سے پہلے عورتوں کے حیض کی شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی، اس قول کو رد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس قول کو صحیح نہیں مانا گیا۔ اب میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اس کو آپ کو سننا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا، تو راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض کا خون جاری ہو گیا، تو آپ رونے لگی اس اندیشے سے کہ اب ارکان حج کیسے ادا کرے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، جب آپ کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی حیض ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اور حیض آنا شروع ہو گیا، تو پھر آپ اٹھ کر کے چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اولاد آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ان دونوں حدیثوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حیض کی جو سب سے پہلی ابتدا ہے وہ حضرت حوا سے ہے۔ سب سے پہلے حیض کا خون حضرت حوا علیہ السلام کو آیا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے جو روایت بیان کی جاتی ہے، بنی اسرائیل والی اس روایت کو لے کر، تو اس قول کو رد کر دیا گیا، اور صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی ابتدا سب سے پہلے حضرت حوا کو آیا تھا، سب سے پہلے حیض کا خون حضرت حوا کو آیا تھا۔ تو ہمیں ان تمام بنی بنائی روایتوں سے بچ کر کے اور ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان احادیث کو سمجھنا ہے کہ جو ہمیں صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا، اور اسی قول کو آپ نے صحیح قرار دیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض کا خون آیا تھا، نہ یہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلے حیض کا خون حضرت حوا کو آیا تھا، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔